ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی، رواہ الترمذی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، رواہ البخاری۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی علینا فی اہل بیتہ فلیقل اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، رواہ ابو داود۔ عزیزان گرامی، اسلام کا جو سال شروع ہوتا ہے چاند کے اعتبار سے، اس کا یہ پہلا مہینہ ماہ محرم ہے۔ محرم الحرام قرآن کریم کی صراحت کے مطابق وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں قرآن نے کہا منہا اربعۃ حرم۔ سال کی گنتی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے ادب کے، احترام کے، تعظیم کے جو ہے 4 مہینے مقرر ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے محرم کا۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا احترام اسلام سے پہلے بھی لوگوں میں تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کا اکرام اور اس مہینے کی تعظیم لوگوں کے درمیان میں تھی۔ اسلام آنے کے بعد اس مہینے کو اور مضبوط کیا گیا اور کہا گیا کہ اس مہینے کا ادب اور اس مہینے کا احترام جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کی اتری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو اوپر لازم ہے کہ جس کو قرآن نے ادب کا مہینہ بتلایا اس مہینے کا ادب باقی رکھے۔ اسلام کے آنے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 60 سال کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 60 سال کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جو محرم کی ہمارے لیے پہچان بنا۔ حالانکہ محرم پہلے سے جانا پہچانا مہینہ ہے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے
رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آنے سے پہلے ماہ محرم ہی کا روزہ فرض تھا، اس کا احترام پہلے سے کیا جاتا تھا۔ رمضان کی فرضیت آنے کے بعد اب یہ محرم کا جو روزہ ہے یہ روزے اختیاری کر دیے گئے، جو رکھ لیا تو اس کے لیے جی صاحب ثواب ہے۔ اور اس کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو آدمی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے صغیرہ گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بڑوں نے لکھا رمضان کے بعد روزے رکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین مہینہ وہ محرم کا مہینہ۔ اس کے اندر تو 10 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس واسطے کہ جو ہے رمضان کا روزہ اگر کسی وجہ سے آدمی چھوڑا تو آدمی اس کی قضا کر سکتا ہے، لیکن محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ایسا ہے اور ایسی فضیلت والا ہے کہ وہ 1 دن کا روزہ سال بھر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ روزہ چھوٹ گیا تو پھر کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ ایسی فضیلت والا روزہ آدمی رکھ سکے۔ اس لیے اس مہینے کا اکرام، اس مہینے کا احترام زمانے جاہلیت میں بھی کیا جاتا رہا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اس مہینے کی وہی پہچان رہی جو پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودیوں کو کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ سرکار نے تحقیق کروائی کہ بھئی یہ لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ فرعون سے نجات ان کو ملی، اللہ نے فرعون کو سمندر میں ڈبا دیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، یہ اس خوشی کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی خوشی منانے میں ان سے زیادہ حق تو ہم کو ہے، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ اعلان کیا کہ اگلا سال اگر آئے گا تو میں انشاءاللہ اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں گا تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عارضی نے وفا نہ کیا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اپنے دل کی تمنا تو آپ نے ظاہر فرما دی، اگر میں اگلے سال رہا تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں گا۔ تو معلوم ہوا محرم کی فضیلت، محرم کا جی صاحب جو ہے احترام، محرم کی عظمت زمانے جاہلیت سے بھی تھی، اسلام کے آنے کے بعد بھی برقرار رہی۔ یہ جو کربلا کا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ تو 60 ہجری کے بعد میں پیش آیا۔ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد جی صاحب 60 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے اس کی فضیلت کا، اس شہادت سے اس محرم کی عظمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی عظمت الگ ہے، اس کی عظمت منصوص ہے، اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ اس کا احترام، اس کی عظمت کا طریقہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، صحابہ کی زندگی میں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کر اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کی 10 تاریخ کا یہ سب احترام کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ عام طور پر اس مہینے میں لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خاندان اور آپ کے خصوصیت کے ساتھ نواسوں کی شہادت کو سنتے بھی ہیں اور سننا پسند بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے قرآن کریم کے سورہ احزاب کی ایک آیت اور حدیث کی 3 معتبر ترین کتابوں سے 3 حدیثوں کے ٹکڑے میں نے پڑھے۔ پہلی حدیث ترمذی شریف کے حوالے سے، دوسری حدیث بخاری شریف کے حوالے سے اور تیسری حدیث ابو داؤد شریف کے حوالے سے پڑھی۔ آج کی اس مجلس میں جو گفتگو ہمارے سامنے آنے والی ہے جی، اس کے سلسلے میں قرآن کریم کی وہ آیت سورہ احزاب کی ذہن میں رکھنا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما یرید اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے جی ان یذہب عنکم الرجس
کہ گندگی تم سے دور کر دی جائے. کن سے؟ اہل البیت، سرکار کے خاندان سے، سرکار کے گھرانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گندگیوں کو دور کر کے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، بالکل اس خاندان کو پاک پاکیزہ صاف بنانا چاہتا. اللہ کی چاہت یہ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا اہل البیت، یہ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اہل بیت سے صرف حضرت علی مراد ہے، علی کا گھرانہ مراد ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اہل بیت سے مراد صرف علی کا گھرانہ نہیں ہے، اہل بیت سے مراد سرکار کا گھرانہ ہے، نبی کا خاندان ہے، نبی کے گھر والے ہیں. ہم لوگوں کو ہر ایک کا حق تو معلوم ہے. ہمارے باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں. یہ سب چیزیں سب کے حقوق معلوم ہیں. لیکن کبھی ہم اپنے آپ سے یا اپنی اولاد سے یا اپنے ملنے جھلنے والوں سے یا ان لوگوں سے جو ماہ محرم کو حضرت علی اور ان کے افراد خاندان کی نسبت سے معظم سمجھتے ہیں، ان سے ذرا معلوم کریں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کیا تفصیل ہے، ان کے کیا حقوق ہیں. تو کہیں بھی آپ کو یہ تفصیل نظر نہیں آئے گی. لوگوں کو صرف اتنا معلوم ہے محرم آ گیا، 3 تاریخ کو چنا پانی کرو، 5 تاریخ کو چنا پانی کرو، اور جی صاحب 9 تاریخ کو کچھ عید کی تیاری کرو، اور 10 تاریخ کے دن کربلا کے واقعے کی بنیاد پر کچھ شربت بناؤ، اور کچھ 3-4 دن تک کھانے پینے کے جی صاحب معمولات کرو، بس ختم ہو گیا. یہ حق ہے. دشمن کی چالاکی نے ہمارے ذہنوں کو سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے انتہائی مفلوج کر دیا. اس کے دروازے کھلا، انتہائی مفلوج کر دیا. ہم نے کبھی یہ تحقیق کی ہی نہیں. جیسے ہمارے ماں باپ ہیں تو ان کے حقوق ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں تو ان کے حقوق ہیں، ہمارے ملنے جھلنے والے ہیں تو ان کے حقوق ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ نبی اور نبی کے گھرانے کے کیا حقوق ہیں، اور نبی کے گھرانے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ ہماری پوری جنریشن کو صرف یہ معلوم ہے کہ حسن اور حسین، زیادہ سے زیادہ فاطمہ، حضرت علی، یہ 4 نام کے علاوہ 5واں نام نہیں معلوم. جبکہ سرکار کے گھرانے میں، نبی کا جو گھرانہ ہے، نبی کے گھرانے میں 11 بیویاں پہلے نمبر پر. دعوت میں گئے، دعوت دینے والا پوچھا گھر میں نہیں لائے کیا؟ تو کیا مطلب ہے؟ نواسے کو نہیں لائے کیا مطلب ہے؟ ارے دعوت دینے والا اگر یہ پوچھا گھر والوں کو نہیں لائے کیا، تو گھر والوں کا مطلب پوچھنے کا کیا مطلب؟ کس کو نہیں لائے پوچھ رہا انہیں؟ بیوی کو. گھرانے کا مطلب سب سے پہلے نمبر پر بیوی کا آتا ہے. سرکار کی 11 بیویاں تھیں. آپ کا جو گھرانہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، 11 بیویاں، 3 بیٹے، 4 بیٹیاں، 3 داماد، 6 نواسے، 4 نواسیاں. اس کے اوپر حضور کا پورا خاندان ہے. بیویاں کتنے؟ 11. بیٹے کتنے؟ 3. بیٹے 3. بیٹیاں کتنے؟ 4. داماد کتنے؟ 3. جی صاحب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 6. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں 4. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں. ہم کو یا تو نام معلوم ہے حسن کا، یا تو نام معلوم ہے حسین کا،
یا تو نام معلوم ہے حضرت فاطمہ کا یا زیادہ سے زیادہ نام معلوم ہے حضرت علی کا. ان 4 کے علاوہ وہ 11 کہاں گئے, وہ 3 بیٹے کہاں گئے, حضور کی بقیہ بیٹیاں کہاں گئیں, حضور کے داماد کہاں گئے, حضور کے جی صاحب یہ 6 نواسے کہاں گئے, حضور کی 4 نواسیاں کہاں گئیں. نواسا ہونا شرف کی بات ہے تو بڑے نواسے کا نام علی ہے, کسی کو معلوم ہے؟ دوسرے نواسا نام رکھنے سے پہلے انتقال ہو گیا. تیسرا نواسا عبداللہ ہے, کسی کو معلوم ہے؟ نواسا ہونا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام نہیں معلوم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سے ایک جی صاحب نواسا ہوا عبداللہ بن عثمان, ان کا نام عبداللہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا ان سے پھر 3 ہیں, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت محسن. یہ 6 نواسے ہیں سرکار کے. بڑے نواسے کا نام علی, دوسرے نواسے کا نام رکھنے سے پہلے انتقال ہوا, تیسرے نواسے عبداللہ, چوتھے حسن, 5ویں حسین اور 6ٹھے محسن. یہ 6 نواسے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور کی 4 نواسیاں ہیں. بڑی نواسی کا نام امامہ, دوسری نواسی کا نام زینب, تیسری نواسی کا نام ام کلثوم, چوتھی نواسی کا نام جی صاحب رقیہ. یہ 4 نام کے حضرت علی کی اولاد ہے. یہ 4 نواسیاں, ایک بڑی بیٹی کی جی صاحب بیٹی ہے نواسی, اور بقیہ 3 حضرت علی کے ہیں. ہم نے حضور کے خاندان کے افراد کے نام تک یاد نہیں کیا. ہمارے کیا کرنا, ہمارے امام کی حاضری لینا ہمارے کو. ہم پیدا ہوئی جس کے واسطے امام کی حاضری لینا ہے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ سرکار کے خاندان کے نام یاد کریں, نہ اپنے گھر کے اندر ان کا تذکرہ کریں, نہ اپنے بچوں کو سکھائیں, نہ اپنی بچیوں کو سکھائیں, نہ اپنی گھر والی کے سامنے ان کا تذکرہ کریں. کئی کو بھائی ان کے گھر کا تذکرہ, ہمارے گھر میں کئی کو, ہمارے کیا لینا دینا ہے؟ کیا فائدہ ہے ان کے گھر کا تذکرہ کرنے سے؟ ہمارے کو روٹے چنگے شربت کی ہنڈی سے لینا دینا ہے. ہمارے کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کھانے کا نام رہے تو حسن حسین کا نام ہونا ہمارے کو. یہ نبی کے گھرانوں کی تفصیل ذہن میں رکھو, اپنی اولاد کو یاد کراؤ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کو اگر ہم نے نہیں پہچانا, اگر کوئی غیر ہم سے پوچھے جی تم جیسا محمد کا نام لیتے ہو, جن کو تم آخری نبی سمجھتے ہو, جن پر تمہارا ایمان ہے, تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ان کی سفارش سے تم کو جنت ملے گی, ذرا ان کے گھرانے کی تفصیل بتاؤ, کیا بتائیں گے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاندان کی تفصیل ہے. بیویاں 11, بیٹے 3, ایک کا نام قاسم, ایک کا نام ابراہیم, ایک کا نام عبداللہ. یہ 3 بیٹے, تینوں بیٹے بھی بچپنے میں انتقال کر گئے. سرکار کی 4 بیٹیاں, بڑی بیٹی کا نام زینب, اس کے بعد رقیہ, اس کے بعد ام کلثوم, اس کے بعد حضرت فاطمہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں ہیں. حضور کے داماد, بڑے داماد ابو العاص, دوسرے داماد, تیسرے داماد حضرت عثمان, چوتھے داماد حضرت جی صاحب جو ہے فاطمہ کے شوہر حضرت علی. حضور کے یہ 6 نواسے اور 4 نواسیاں جن کے نام ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے, یہ حضور کا خاندان ہے جن کو قرآن کی اصطلاح میں, حدیث کی اصطلاح میں, کون سی اصطلاح میں؟ قرآن کی زبان میں اور حدیث کی زبان میں, اس ہم اردو میں بولتے ہیں خاندان. اس خاندان کو عربی میں, قرآن کی زبان میں, حدیث کی زبان میں کہتے ہیں اہل بیت. کیا بولتے ہیں؟ اہل بیت کا مطلب گھر والے, خاندان والے, نبی کے گھر والے. یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے, آپ کے گھرانے کے لیے.
ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت، اہل البیت، اہل بیت کے اندر یہ پورے ہیں، 11 بیویاں ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، جی صاحب جویریہ، حضرت ریحانہ، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں ہیں۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی کے گھرانے سے متعلق ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، وہ آج آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، معلوم کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے پیٹ میں اولاد دی تو یہ اولاد کی ذمہ داری کیا ہے، معلوم کرنا ماں باپ کا فرض ہے۔ بھائی بہنیں ہیں تو ان کی ذمہ داری کیا ہے، معلوم کرنا جی صاحب فرض ہے۔ ایسے ہی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پر ایمان لے آئے ہیں، جس نبی کو ہم آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، جی صاحب جس نبی کے بدولت حشر کے اندر ہم کو راحت ملے گی، جس نبی کی سفارش کے اوپر یہ سب ہمارا حساب و کتاب شروع ہوگا، اس نبی کے گھرانے سے متعلق ہم کو اتنا شعور نہیں ہے کہ نبی کا گھرانہ صرف شربتوں کے لیے، نبی کا گھرانہ صرف کھانے پکانے کے لیے نہیں ہے، نبی کے گھرانے کی بھی کچھ ذمہ داریاں، ان کے کچھ فرائض ہمارے اوپر بھی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے ہیں، نبی کا جو گھر اور خاندان ہے، اس خاندان کے 3 حق ہمارے اوپر، ہر مسلمان پر، جو مسلمان اللہ پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اس پر ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، جی صاحب شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، ہر ایک پر نبی کے گھرانے کے یہ 3 حقوق اس پر ہیں۔ غور سے سننا، 25 سال کے بعد آج اس عنوان پر بات کر رہا ہوں میں۔ 25 سال میں کبھی میں نے اس عنوان پر بات نہیں کی۔ نبی کے خاندان کی جی صاحب اور نبی کے جی صاحب جو گھرانے کے ہم پر کتنے حقوق ہیں؟ 3 حقوق ہیں ہم پر۔ نبی کے گھرانے کو پہلے پہچانے تو ان کا حق ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر ان کا گھرانہ ہی ہم نہیں سمجھتے، ان کے گھرانے کو ہی نہیں پہچانتے، ان کے نام تک کو نہیں جانتے، پھر ان کے حق کیسے ادا کریں گے؟ ترمذی شریف کی روایت، پہلا حق، ترمذی شریف کی روایت، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احبونی بحب اللہ وَأَحِبُّوا أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي۔ فرما کہ پہلا حق نبی کے گھرانے کا یہ ہے، ہم پر، مسلمان پر، نبی کے خاندان کا پہلا حق یہ ہے، نبی کے گھرانے کے افراد سے ہم نبی کی وجہ سے، نبی کی محبت کی وجہ سے، نبی کے خاندان سے بھی ہم محبت کریں۔ کس سے محبت کریں؟ نبی کے خانوادے سے بھی کیا کریں؟ محبت کریں۔ آپ کے گھرانے کے جو افراد، چاہے آپ کی بیویاں ہوں، چاہے آپ کے داماد ہوں، چاہے آپ کے بیٹے ہوں، چاہے آپ کی بیٹیاں ہوں، چاہے آپ کے 6 نواسے ہوں، چاہے 4 نواسیاں ہوں یا 3 داماد ہوں، ان سے بھی محبت رکھنا اس واسطے کہ نبی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ سرکار فرما رہے احبو اہل بیتی، میرے گھرانے سے بھی تم محبت کرو، میری محبت کی بنیاد پر۔
عائشہ کا نام آ جائے دل میں محبت ہو، خدیجہ کا نام آئے دل میں محبت ہو، ام حبیبہ کا نام آئے دل میں محبت ہو، زینب رقیہ ام کلثوم کا تذکرہ آئے دل میں محبت ہو، سرکار کے نواسوں کا نام آئے دل میں محبت ہو۔ یہ ہماری کیسی تقسیم اور کیسی تفریق ہے، 6 نواسوں میں سے ہم 2 نواسوں کو تو جی صاحب محبت کرتے ہیں، بقیہ 4 کا نام زندگی میں کبھی لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیسی محبت ہے یہ؟ دوسروں نے چرخہ چلایا، ہماری عقل اتنی جی صاحب محدود ہو گئی، ان کے چلائے ہوئے چرخے میں ہم بھی پھنس گئے۔ یہ محبت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنا خاندان کا پہلا حق ہے۔ کیسی محبت؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبت کر کے امت کو بتلایا محبت کیا، کس چڑیا کا نام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کمرے کے سامنے سے سرکار گزر رہے تھے، اندر حضرت حسین رو رہے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھسے، حضرت حسین کو اٹھایا اور یوں فرمایا، جب یہ روتا ہے، سن رہے سو رہے، جب یہ روتا ہے محمد کا دل روتا ہے۔ فاطمہ اس کو چپ کیوں نہیں کراتی؟ کیونکہ یہ روتا ہے تو محمد کا دل روتا ہے۔ سرکار نے امت کو بتلایا کیونکہ یہ سرکار کا خاندان ہے، ان کا رونا، ان کی تکلیف بھی، رونے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے بھائی، ان کی تکلیف بھی نبی کو گوارا نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روتا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ یہ محبت کا پیمانہ بتلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے نواسے مسجد کے اندر آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کی حیثیت نماز میں جیسے رکعت ہے ویسے حیثیت ہے، اسی لیے خطبے کے لیے جب امام منبر پر چڑھ گیا، فلا صلاۃ ولا کلام، اب کوئی نماز نہیں پڑھنا، اب کوئی بات نہیں کرنا، کسی کو ہٹو نہیں بولنا، کسی کو اٹھو نہیں بولنا، کوئی ایسا کام جیسے نماز میں رہ کے نہیں کرتا، خطبہ شروع ہونے کے بعد ویسا کوئی کام نہیں کرنا۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، سرکار کے نواسے آ رہے ہیں، ممبر سے نیچے اتر کر سرکار تشریف لے گئے، ان کو لے کر آیا، اپنے گود میں جیسا ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ دینے لگے اور امت کو بتلایا نبی اپنے خاندان کے فرد کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اے میرے غلاموں تم بھی میرے ان خاندان کے افراد کے ساتھ اتنی محبت کرو۔ سرکار کی بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ہمارے کو شربت معلوم، روٹے کہاں ملتی ہیں، اچھا کیسا پکانا معلوم، اس کو کھانا کیسا معلوم، چنگے کیا چیز ہے معلوم ہے، ہنڈی کیا چیز ہے معلوم ہے۔ نبی کی بڑی بیٹے کا نام لے کیا کرتی ہیں جی؟ ہمارے تو نام رکھنا ہے، کیا ہے وحیدہ رحمان، کیا ہے نامہ وہ نامہ رکھنے کا ہے۔ نبی کی بڑی بیٹے کا نام لے ہم نے کیا کریں گے؟ پرانے جی صاحب نامہ گھسے پٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سرکار کی بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب۔ حضور کی یہ 3 بیٹیاں بڑی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ بیٹیاں وہ بیٹیاں ہیں حضور کے مکے کے دور میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آفتیں اسلام کی بنیاد پر سرکار پر آئی ہیں، سب سے زیادہ بڑی بیٹی ہونے کی حیثیت سے حضرت زینب اس کو جی صاحب صبر کیا ہے، اس کو سہا ہے۔ حضرت زینب کا انتقال ہوا،
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. اور حضور کا کیا جملہ تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا خیر بناتی زینبا، خیر بناتی زینبا، میرے بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی زینب ہے. بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی. یہ وہ دور دیکھیے جس دور میں مکے کے شریر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اپنا مشغلہ بنا لیا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں سرکار کے، اور یہ ارشاد فرمایا سب بیٹیوں میں میری بہترین بیٹی زینب ہے، میری وجہ سے سب سے زیادہ مصیبتیں یہ بیٹی نے برداشت کیا. سرکار کو احساس تھا عورت ذات زیادہ پریشانیاں سن بھی نہیں سکتی، سہ بھی نہیں سکتی. اللہ نے اس کا جسم ہی ویسا بنایا عورت کا. باہر مرد 1000 مکھے کھا سکتا ہے، لیکن عورت ایک آدھ کے اندر سلنڈر ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مصیبتیں اور صدمے اٹھانے کے لیے نہیں بنایا، اس کو تو نازک بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن سرکار فرما رہے گھر کے مرد پر، باپ پر جو آفتیں مصیبتیں، کیا مصیبتیں ہیں؟ تصور کرو، گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچنا کوئی معمولی بات ہے؟ سجدہ کرنے کی حالت میں آپ کے اوپر جی صاحب جو ہے اونٹ کا وہ گوبر کا جی صاحب وہ جو پورا کا پورا کچا لا کر آپ کے پیٹھ پہ رکھ دینا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ صدمے سب حضرت زینب نے برداشت کیے، اور دشمنوں نے حمل کی حالت میں حضرت زینب کو تیر مارا، جس سے آپ جی صاحب گھوڑے سے گری اور آپ کا جی صاحب حمل ساقط ہوا. عورت کے لیے کتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے. سرکار فرما رہے میری بیٹی سب سے بہترین بیٹی زینب جو میری وجہ سے جی صاحب صدموں کو برداشت کیا. یہ سرکار کی محبت تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اور امت کو بتلایا کہ دیکھو یہ میرا خاندان ہے، میرا خاندان. حضور کے بڑے نواسے تھے، ابھی میں نے نام بتایا، بڑے نواسے کا نام کیا ہے؟ حضرت علی نام ہے. لوگ ناموں کی وجہ سے کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. حضور کی بیٹی کا نام بھی زینب، حضرت فاطمہ کی بڑی بیٹی کا نام بھی زینب، اپنی خالہ کے نام پر نام رکھے. حضور کی دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم، حضرت فاطمہ کی دوسری بیٹی کا نام بھی ام کلثوم. حضور کی تیسری بیٹی کا نام رقیہ، حضرت فاطمہ کی تیسری بیٹی کا نام بھی رقیہ. خالہ کے نام پر نام رکھے تاکہ کم سے کم گھر کے اندر وہ میری بہنیں تو نہیں ہیں، لیکن بہنوں کا نام جب آئے گا تو وہ بہنیں مجھے میرے ذہن میں آ جائیں گی. یہ سوچ کر اپنے بچوں کے نام حضرت فاطمہ نے اپنے بہنوں کے نام پر رکھا تھا. تو حضور کے بڑے نواسے کا نام کیا ہے؟ حضرت علی. یہ وہی علی ہیں جن کو سرکار ہمیشہ ساتھ میں رکھتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جو حضور کے ساتھ اونٹنی پر حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ کعبۃ اللہ کے 360 بت گرا رہے تھے، اس موقع پر یہ چھڑی سے جی صاحب نبی اشارہ کرتے وہ گرتے. اس کام میں جی صاحب کام کرنے والے علی، یہ علی ہیں، وہ چوتھے خلیفہ نہیں ہیں. یہ علی ہیں، یہ حضور کے نواسے. ہمیشہ ساتھ میں رکھتے تھے اور امت کو بتلایا پیغمبر کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کتنی محبت تھی. اسی لیے پیغمبر کے خاندان کی محبت اسلام کی بنیاد ہے. اچھی طرح ذہن میں رکھو، جس کے دل میں نبی کے خاندان کے تعلق سے ذرا بھی خراش ہے، اس کا ایمان نہیں ہے.
نبی کے گھرانے کے تعلق سے ذرا بھی خراش ہے، چاہے وہ زینب کے بارے میں ہو، چاہے وہ ام کلثوم رقیہ کے بارے میں ہو، چاہے نبی کے بڑے نواسے حضرت علی کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں ذرا بھی دل کے اندر خراش آ گئی، اس کا ایمان، اسلام کی بنیاد ہل گئی اس کی۔ پہلا حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پہلا حق کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ارے بولو نا جی، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ بار بار کال کرنا نہیں، جس کے ساتھ لگ جاتی ہے رات میں 2 بجے بھی جی صاحب میسج کر رہی، وائس کال کر رہی، بیٹھے بھی تو وہ خیال، اٹھے بھی تو وہ خیال ہے نہیں۔ پھر قسم کھا کے بولو، مسجد میں بیٹھے ہو، پانی نہا کے آئے ہو، کپڑے بدل کے آئے ہو، اللہ کے دربار سے کچھ لینے آئے ہو، قسم کھا کے بولو کبھی کھاتے پیتے اڑتے بیٹھتے کبھی حضور کے بیٹی کا تذکرہ آیا ہو، کبھی حضور کی بیوی کا تذکرہ آیا ہو، کبھی نبی کے بڑے نواسے کا تذکرہ آیا ہو، کبھی نہیں؟ کیوں؟ اس کے ساتھ کھانا چپک کو نہیں ہے نا، نہ روٹا چپک کو ہے، نہ شربت چپک کو ہے، نہ ہنڈی چپک کو ہے، نہ کھچڑا ہے، نہ جی صاحب جو ہے کیا ہے وہ گوڑ کی کھیر، اور جی صاحب وہ اس کے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے، اللہ عالم۔ کھانا چپک کو رہا تو یاد رہیں گے۔ پہلا حق سمجھ میں آیا؟ کیا ہے حق؟ نبی کے خاندان کے ساتھ سرکار نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، میں نے عبارت پڑھ کے آپ کو بتا دیا، نبی نے فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، میرے گھرانے کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ، جس میں 11 بیویاں بھی ہیں، 3 بیٹے بھی ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، جی صاحب حضور کے 6 نواسے ہیں، سرکار کی 4 نواسیاں ہیں، یہ سب آپ کے افراد خاندان ہیں، ان کے ساتھ نبی فرما رہے ہیں میری محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے بھی کیا کرو؟ تم محبت کرو۔ پہلا حق۔ دوسرا حق بخاری شریف کی روایت، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارقبوا محمدن فی اہل بیتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ دوسرا حق ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ارقبو، میرے خاندان والوں کے ساتھ وفاداری کرو، میرے خاندان کے لوگوں کے ساتھ وفاداری کرو، ان کی عظمت، ان کا اکرام کرو۔ یہ حق کس نے بتلایا؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نبی کے گھرانے کے افراد کا دوسرا حق یہ ہے، ارقبوا محمدن فی اہل بیتی۔ نبی فرما رہے ہیں میرے گھر والوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہونا؟ نہیں بولیں ہلو، بولیں گے کیا کرنا؟ وفادارانہ سلوک ہونا، کیونکہ یہ نبی کے گھرانے کے ہیں، نبی کے خاندان کے ہیں، ان کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ وفادار رہنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی اور نبی کی غلامیت کی بنیاد ہے۔ یہ نبی کی جی صاحب جو ہے نبی کے افراد خاندان کے ساتھ وفادارانہ تعلق، وفادارانہ سلوک، یہ نبی کے جی صاحب خاندان کے ساتھ رکھنا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ یہ ذرا سوچو، ہماری عمر 20 سال سے لے کر 50 سال 60 سال تک کی گزر گئی، کوئی ایک واقعہ ہماری زندگی کے اندر ایسا ہو جس میں نبی کے خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے کبھی ہم نے ان کا وہ حق ادا کیا؟ آپ بولیں گے مول صاحب ہم تو کتنے کی 1450 سال 1446 ہجری چل رہی ہے، اب کہاں ہے؟
اب کہاں ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، ابھی بھی حضرت فاطمہ کے خاندان سے جو سلسلہ چلتا ہے ان کو کہتے ہیں سید زادے، سادات کا قافلہ، سید گھرانہ. یہ سرکار کے خاندان کے افراد ہیں. یہ صحابہ نے کس طریقے سے وفاداری کی. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المال کا وظیفہ ہر ایک کا مقرر کر رہے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کا 5,5 ہزار درہم ان کا وظیفہ مقرر کیا. کتنا ہر ایک کو 5,5. اور اپنے بیٹے حضرت عمر فاروق، اپنے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کا وظیفہ مقرر کیا 2,000. حالانکہ یہ حضرت عمر کے بیٹے کئی لڑائیوں میں شریک رہے، اسلام کے لیے ان کے زمانے سے خدمتیں ہیں. عمر کے اعتبار سے بھی بڑے، لیکن حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ سرکار کے ان 2 نواسوں کو تو 5,5 ہزار درہم مقرر کیا اور ان کا وظیفہ کتنا مقرر کیا؟ 2,000. شکایت پیدا ہونا تو معقول بات ہے. بیٹے نے ابا جان سے کہا، حضرت عمر فاروق کو ان کے بیٹے نے کہا میں اتنے لڑائیوں میں شریک رہا، زمانے سے میں اسلام کی خدمت میں لگا رہا، میرا وظیفہ 2,000، ان کا وظیفہ 5,5. وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ سنو، عظمت کس کا نام ہے؟ اکرام کس کا نام ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا تمہاری خدمتیں اپنی جگہ، تمہاری خدمتیں اپنی جگہ، لیکن وہ جس خاندان کی نسبت ان کو حاصل ہے، جس خاندان کی نسبت ان کو حاصل ہے، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تم کو اتنا ہی ہے، ان کو اتنا ہی. کیوں؟ حضرت حسن حضرت حسین کون سی خاندان کی نسبت رکھتے تھے؟ نبی کے گھرانے کی نسبت رکھتے تھے، اور یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے. فرمایا کہ تم میرے گھر کے فرد ہو، وہ اس خاندان کے فرد ہیں جس گھرانے کی نسبت تک تم پہنچ نہیں سکتے. یہ ہے وفادارانہ. ہم لوگ سام میں رہے تو ماشاءاللہ مل صاحب کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، اور مل صاحب سام میں نہیں ہے تو ادھر آرے کیا وفاداری ہے صاحب ماشاءاللہ. چچا سام میں رہے تو آم یہاں بیٹھ یہاں کھام یہاں، اور چچا سام میں نہیں ہے تو کیا ہو رہے جب بولے دبا تھا. یہ ہے 2 طرف ڈھول بجانے والے. اس کو وفاداری نہیں بولتے، منافقانہ چال. یہ منافقانہ چال ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، 1 نہیں 2 نہیں 19 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر رہے. کتنے سال؟ 19 سال. جس وقت میں صلح ہو کر نبی کے نواسے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آپ حکومت چلائیے، میں ہٹ جاتا ہوں، اس موقع پر 10 لاکھ، اس زمانے کے 1446 سال پہلے، اس زمانے کے 10 لاکھ درہم اسی وقت میں اکرام میں دے دیا، اور 4 لاکھ روپیے ان کا وظیفہ مقرر کیا. یہ کیا ہے؟ یہ وفاداری ہے. یہ وفاداری ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ. آج بھی سرکار کا خاندان سید گھرانے سے مشہور ہے.
یہ سلسلہ نسب ہے، یہ سید گھرانے کے ہے. اور ہماری وفاداری کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ ہم باہر جلسہ کر کے مائک میں تو نعرے لگاتے ہیں، مر گئے یا رسول اللہ، جان فدا، روح فدا. مسجد کا مائک چالو رہا تو بس ختم، روحی فدا، جانی فدا، مالی فدا. اور وہی گھر کو اگر سید گھرانے کی بچی کا رشتہ آیا، کیا جی حاجی صاحب کیا ہے مشہور، سید گھرانے کی بچی ہمیں نہیں کرتے. کئی کو بولے تو ہمیں انگلیاں توڑنے والے ہیں، ٹونچے دینے والے ہیں، پلو ٹوپ کو جی صاحب جھکا کو کام کرانے والے ہیں، آتے سو گھر کی بچی کو جی صاحب نوکرانی سمجھنے والے ہیں. ہمیں کئی کو کریں گے ہمارے گھر میں سید گھرانے کی بچی کو؟ اگر مسلمان سب کے سب، میری بات غور سے سنو، اگر مسلمان سب کے سب یہ سوچنے لگے ہم سید گھرانے کی بچی کو بہو نہیں بناتے، تو نبی کا یہ خاندان کیا بغیر شادی کے گھروں میں رہے گا؟ وفاداری کا تقاضا کیا تھا؟ دوسرے رشتوں کو ٹھکرا کر یہ نبی کی نسبت کو سامنے رکھ کر ہم اس بچی کو ترجیح دیتے. یہ وفاداری تھی. ارے وفاداری تھی کہ نہیں تھی؟ یہ وفاداری تھی. لیکن ہماری وفاداری کیا ہے؟ ہماری وفاداری یہ ہے کہ ہم اس گھرانے کی بچی کے رشتے کو سوچنے بھی تیار نہیں. ہم نہیں کرتے بھئی ہمارے گھرانے میں نہیں بنتا. تم کون تروم خاں ہے؟ خارون کے خاندان کے ہیں؟ شداد کی نسل کے ہیں؟ کیا ہے تم؟ نبی کے گھرانے کی جیسا نسبتیں تم اپنے گھر میں آنے دینا نہیں چاہتے، مگر حشر میں نبی کی سفارش ہونا تمہارے کو. جیسے ہمارا مزاج ہے نا، داماد سرکاری نوکری والا رہا تو داماد ہونا ملسا، پھر سرکاری مدرسے میں پڑھا رہے بچے کو کہتا ہٹ، سرکاری مدرسے میں نہیں پڑھاتا، سرکاری دواخانے میں علاج نہیں کراتا، وہی داماد کو سا ہونا گورنمنٹ امپلائی رہا تو بہت اچھا ہے مل صاحب، پھگٹ کی کھاتا نہ انہیں کام نہیں کرتا، پھگٹ کی لاتے رہتا. داماد ہونا سرکاری، تعلیم سرکاری نکو، علاج سرکاری نکو. جی جیسے یہ دوغلا پنا ہے نا، وہی دوغلا پنا ہمارا سرکار کے خاندان کے ساتھ بھی وہی ہے ہمارا. وفاداری ہماری اتنی ہے، ہم دھنیں گے 100 بچیاں لیکن سید گھرانی کے بچی کا رشتہ آیا تو نہیں کریں گے. پہلے عورتیں اٹھا کو ڈال دیتی، آئی اچھے تلائی لو، تمہیں بھی تمہارے کیا معلوم نہیں مل، کوئی بھی نہیں ملے کیا ہمارا گھر ہی پی لیا تمہارے کو لانے. کئی کوئی جی اماں تمہیں بچے کی بہو بنا کو لانا نہیں چاہ رہی، لاتے مگر کی سید نے کئی کو واسطے، اس واسطے کہ آئے سو بہو کو جلا کو کھانا ہے نا، پوری دشمنی نکال لینا ہے ہماری. ہمیں بھور ہے خود میں ساس کتا جلا کو کھائی کی اتنا پورا جلانا ہے. اس واسطے سید گھرانے کی بچی کو لائے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس واسطے سید گھرانے کی بچی چنکو، پھر وہ بچی بغیر جوڑے کے رہنا. ارے بولو نا جی، ہاں اور نہیں بولنا، کرنے کا برابر ہی ہے، کرنے کا برابر ہی ہے. کئی کا مرد ہے تو جورو کو سمجھا نہیں سکتا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ وفاداری کا تقاضا یہ تھا. 1000 رشتے ٹھکرا دیتا لیکن سرکار کے خاندان سید گھرانے کی بچی آ جاتی، آنکھوں کو لگا کے یہ رشتہ قبول کر لیتا. کالی ہے کوئی پرواہ کی بات نہیں، نبی کی نسبت ہے. حضرت بلال کی آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں جو عظمت ہے، ان کے کالے پن کی وجہ سے ان کی عظمت ختم نہیں ہوئی. نسبت ان کو حاصل ہے نبی کے مؤذن ہونے کی حیثیت سے. بلال کی آواز آج بھی، ان کا نام آج بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے. تو بلال تھے، یہ تو سید گھرانے کی ہے، پھر اس کو اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا فرد بنانے میں آر کیسا؟ اٹھا کے دیکھ مخزن اخلاق. بادشاہ کے مین دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی. چوکیداروں نے، گیٹ کیپروں نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیا بات ہے. سامنے دیکھا دبلا پتلا جس کے ہاتھوں میں راشا ہے کھڑا ہوا ہے اور یہ بول رہا ہے
بادشاہ سے جا کے کہو شاہی پہلوان سے میں مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ گیٹ کیپر بولے ہولا ہو گیا شاید صبح صبح، ہم لوگ ہوتے تو بولتے چڑھ لکھ کیا ہے کہ صبح صبح ڈال لیا کیا انہیں، بولے میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا کہ صاحب ہم آپ کے دروازے پر آئے ہیں، آپ دروازہ بند کر دیں گے تو آپ ہار گئے، بے عزتی ہے۔ تو چوکیداروں نے جا کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ دروازے پر ایک بوڑھا جس کے ہاتھ و پیر میں راشا ہے اور وہ چیلنج کر رہا ہے کہ شاہی پہلوان سے مقابلہ کرنا ہے۔ بادشاہ کو بھی تعجب ہوا، کہا کہ ذرا بلاؤ تو صحیح دیکھیں گے وہ کون سا 30 مار خاں آیا، دیکھیں گے۔ بادشاہ نے دیکھا، سمجھ میں آ گیا کچھ ہنسی مذاق کا مسئلہ ہے، پوچھا کیسے آنا ہوا، کہا کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں آپ کے نامور پہلوان کے ساتھ کشتی لڑوں۔ جو وزراء بیٹھے ہوئے تھے سب نے ایک زبان ہوا کہ میاں اپنی موت کو کہیں کو دعوت دے رہے تم۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا میدان میں اترے تو معلوم ہوتا کون 19 ہے کی کون 20 ہے کی۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آئی، کہا کہ صاحب یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے، اعلان کرو۔ تاریخ طے ہوئی، اعلان ہوا، پورے عراق کے اندر اس کا اعلان ہوا، شاہی پہلوان سے مقابلے کے لیے ایک کمزور بوڑھے نے مقابلے کا چیلنج کیا۔ پورا عراق کا عراق امن پڑا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی باتیں، اس کا دعویٰ وہ یہ تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ واقعی وہ پہلوان کو گرا کے رہے گا۔ بادشاہ بھی بیٹھا، کھچا کھچ بھر گیا میدان۔ جی صاحب جب ان کا پہلوان بادشاہ کے ساتھ بادشاہی پہلوان میدان میں آیا، مجبے کو چیرتے وہ بوڑھا آدمی اندر میدان میں اترا، قریب ہوئے، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرتے وقت میں اس بوڑھے نے اس کو قریب کر کے کہا کہ دیکھو میں پہلوان وہاں کچھ ہوں نہیں، میں ہوں سید زادہ، میں ہوں سید زادہ، 4 دن سے بھوک سے جنگل میں پڑا ہوں، پردیسی ہوں، بچے فاقے کی وجہ سے جی صاحب بے چین و بے قرار ہے، میں سید ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا کیونکہ سرکار کے خاندان کی نسبت ہے، سرکار کے خاندان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ ذرا زور سے بولو، پیچھے تک جانا بس۔ صدقہ جائز نہیں ہے، اور آج کا سیدہ سودی کاروبار کھولنے کو بیٹھے۔ کس کا لحاظ ہے صاحب، کس کا لحاظ ہے؟ دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، یہ بھرنا کدھر سے بھی آن دے، اپنے کو کیا کرنا، اس سے مطلب ہی نہیں ہے اپنے کو، بس آ رہا آن دے، بس ختم، کیسا آ رہا وہ نہیں پوچھنا ہو۔ اسی لیے دعاؤں کا اثر ختم ہو گیا، ہمارے چہروں سے نورانیت ختم ہو گئی، نبی کی نسبتوں کی برکت ختم ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہیں نبی کی جی صاحب نسبتوں کی برکت؟ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بارش رک گئی، حضرت فاروق اعظم جن کو نبی نے 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، 10 مرتبہ، ایسا اونچا فضیلت والا آدمی، بارش رک گئی، حضرت عمر فاروق نے سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی عمر کے تھے ان کو پکڑ کے لائے، لا کر کہا تم دعا کرو ہم آمین بولیں گے۔ کیوں؟ تم نبی کے چچا ہو، نبی کا گھرانہ ہے، تم نبی کے نسبت تمہارے اندر ہے، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج اللہ رکھے گا، ہم اٹھائیں گے، ہو بھی سکتا ہے کہ بارش ہو بھی سکتا ہے کہ بارش نہ ہو، لیکن تمہاری نسبت اتنی اونچی ہے، اس نسبت کے سامنے ساری دنیا کی نسبتیں ہیچ ہے۔
چچا کو لا کر کھڑا کیا، کہا تم دعا کرو ہم آمین کہیں گے۔ ہاتھ اٹھائی، ایسی بارش، لوگ ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے جو بارشیں رکی ہوئی تھی مدینہ جل تھل ہو گیا۔ یہ نبی کی نسبتوں کی برکت ہے۔ یہ کان میں کہا میں سید زادہ ہوں، بچیاں میرے پھٹے کٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فاقے سے ہے، بس اس لیے آیا ہوں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ آج اگر تو نے لاج رکھ لیا، حشر کے میدان میں میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری لاج رکھ لیں گے۔ بس اتنا کہا کہ آگے تیری مرضی۔ جس کے دل میں نبی کے خاندان کی محبت ہو، جو یہ پیغمبر سے سنا ہو ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، نبی کے گھرانے والوں کے ساتھ میں جیسا تم وفاداری کرو، وفاداری یہ ہے اس موقع پر اپنی شاہی عظمت، اپنی شاہی عزت، اپنی شاہی شہرت سب بلیاں میٹ کر کے نبی کے خاندان والے کو اوپر کرے، یہ وفاداری ہے۔ اندر سے ایمان جوش مارا، پیغمبر کی نسبت جوش ماری، شاہی پہلوان، لوگ جسا شور کرنے لگے شاہی پہلوان کے لیے۔ 2 مرتبہ ہاتھ اوپر نیچے کیا، لوگوں کے اندر ایک دم سناٹا پڑ گیا جب انہوں نے یہ دیکھا وہ پہلوان چاروں شانے چت ہے، اوپر وہ بوڑھا کاپتا ہوا اس کے سینے پر چڑھا ہے اور اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ صاحب اس کے مقابلے میں جیتنے کا اعلان ہوا، شاہی انعامات ملنے لگے، داد و دہش ملنے لگی، وہ سامان لیتا ہوا نکل گیا۔ لوگوں نے اس کی طرف تھوتو کیا کہ یہ شاہی گھر کا کھا کر بھی شاہ کی عزت کا لحاظ نہیں کیا۔ کیا دل پہ گزری ہوگی اندازہ لگاؤ۔ لیکن نسبت کس کی تھی سامنے؟ ارے بول اللہ کے بندے، کس کی نسبت تھی؟ نبی کے خاندان کی نسبت تھی۔ دنیا کی عزت اس کے سامنے کوئی عزت نہیں ہے، نہ دنیا کی شہرت کوئی شہرت نہیں ہے۔ مرجھایا ہوا چہرہ لے کر، لیکن دل کے اندر قرار اور سکون تھا۔ آج میں نے نبی کے خاندان کا حق ادا کیا۔ یہ ہے وہ جو سکون جو ایمان والوں کو نہ کپڑوں میں ملتا ہے، نہ صاحب جو ہے زمینوں میں ملتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے تو یہ نبی کا حق ادا کرنے کی وجہ سے ملتا۔ لیکن لوگوں نے تو ایک لخت نکال دیا اپنی نظروں سے، اپنی زبان سے، مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر گیا۔ شام ہوئی، اپنے جی صاحب سونے کی جگہ میں گیا اور اسی حالت میں سو گیا۔ رات ہوئی، خواب میں میدان حشر کو دیکھ رہا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ فرمانے کہ آجا، تو نے آج میرے خاندان کے فرد کی عزت رکھی ہے، جو میرے خاندان کی عزت کرے وہ دنیا میں بے عزت ہو نہیں سکتا۔ تیرا قرضہ حشر کے میدان تک نہیں، آجا نبی کے خاندان کی وفاداری کی وجہ سے نقد اس کا صلہ لے لے۔ سرکار دو جہاں اپنے ہاتھ سے سر کے اوپر ایسا اشارہ کیا جیسے کوئی تاج رکھا جاتا ہے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ جی صاحب صبح اٹھے ہیں، اللہ نے اس ایسی عطا حضرت جنید کو عطا فرمائی۔ جی گھر کے سامنے دیکھا، بڑے بڑے لوگ اس کے گھر کے دروازے کے پاس اس کا دروازہ کھلنے کے انتظار میں ہیں۔ پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کل شام میں تو کسی نے نام تک نہیں لیا، کسی نے پوچھا تک نہیں کہ صبح صبح کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ وقت بھی آیا، اپنے سر کا تاج نکال کر پہلوان کے قدموں میں رکھا اور یہ کہنے لگے، جس نے نبی کے خاندان کی عزت اور عظمت اور وفاداری کی ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نظروں سے گرایا جائے، اس کو تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے سر پہ تاج پہنا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کی وفاداری کے صلے میں ولیوں کی سرداری عطا فرمائی اور حضرت جنید بغدادی کے نام سے مشہور ہو گئے۔
آج ہم گھر میں رشتہ کرنے تیار نہیں. سید گھرانوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور سید گھرانے کا رشتہ طے بھی ہوا, لدی ہونا لدی. ارے عقل سے پیدل, کیا تجھے نبی کی عطا پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کی حقیر پونجی لینا چاہتا ہے. سید زادی سے گھرانے کو یہ سب گھر بسانا بھی چاہتا ہے, اور یہ حقیر مال, حقیر سامان پر اپنے ایمان کا سودا بھی کر رہا ہے, اور نعرے لگا رہا کہ صاحب میں غلام رسول ہوں, میں عاشق رسول ہوں, میں نبی پر جان فدا کرنے والا ہوں. یہ دھوکہ ہے, دھوکہ, دھوکہ ہے, دھوکہ. یہ نبی کے خاندان کی کا دوسرا حق ہے. پہلا حق کیا ہے؟ ارے بول, محبت کرنا. اور دوسرا حق کیا ہے؟ ان سے وفادارانہ سلوک کرنا. اللہ کے بندو, جو نسبتیں نبی کی جن کو حاصل ہے سید ہونے کی, وہ اپنے سید ہونے کا پاس و لحاظ رکھو. تمہاری نسبتیں عام نسبتیں نہیں ہیں. اور اگر ان کے سماج میں اگر وہ گھرانہ ہے, ان کی فکر کرنا اصل میں نبی کے ساتھ وفاداری کرنا ہے. ان کی ضروریات کا خیال کرنا اصل میں نبی کے ساتھ وفادارانہ ہے. وقت نہیں ہے, آپ کی نظریں بھی گھڑی پر ہیں, اور میں بھی جی صاحب گھڑی کے کانٹے پر نظر رکھا ہوا ہوں. لیکن کیا کروں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت کم سے کم سمجھاؤں تو صحیح میں, اور اس برکت سے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے. سماج کے اندر سیدوں کو اتنا اچھوت بنا کر رکھا ہے گویا کہ یہ سماج کا حصہ نہیں ہے. یاد رکھنا, اگر یہ سید زادیاں اپنی عزت اور اپنی عصمت بچانے کے اندر اگر یہ اسی طریقے سے دنیا سے گئے, کل کے دن ہمارے اعمال حشر کے میدان میں یہ سب نبی کی سفارش کے قریب نہیں لے جا سکیں گے. تو پہلا حق سرکار کے گھرانے سے محبت کرنا. محبت کا تقاضا روٹے بنانا, شربتہ بنانا نہیں ہے. قسم کھا کے جاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, یہاں سے ماہ محرم ختم ہونے تک گھر میں روزانہ نبی کی ایک بیوی کے تذکرہ کرو. حضرت خدیجہ ایسی تھی, اللہ نے ان سے اولاد دیے تھے, اتنے بیٹے ہوئے, اتنی بیٹیاں ہوئی, سرکار کے ساتھ شادی کر کے اتنے سال رہی, نبی کا ساتھ مشکلات میں دیا, نبی کی کیسی خدمت کی. اللہ کا سلام آیا حضرت خدیجہ کو. نبی کی ایسی بیوی, کس کا سلام آیا؟ اللہ کا سلام آیا. جب حضرت خدیجہ توشہ لے کر غار ہرا میں آ رہی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حضرت خدیجہ نے کہا, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا بات ہے, چہرے پر مسکراہٹ ہے؟ کہا, ابھی جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہو خدیجہ آ رہی ہے, ان کو میرا سلام کہنا. کہ نبی کا گھرانہ ہے یہ. گھر میں کھانے پکانے کی چکر سے نبی کے خاندان کی وفاداری نہیں ہے. وفاداری یہ ہے ان کے تذکروں سے ہمارا گھر معمور ہو. نبی کی بیٹیوں کے مشکلات سناؤ, بیٹیوں کو کس طریقے سے ان کا خاندان کٹا, کس طریقے سے ان کے خاندان پر مصائب آئے, کیا ان کو دنیا کی حرص تھی, کیا دولت کے انبار وہ لگا لیتے چاہتے, لیکن ادھر آتا ادھر خرچ کر دیتے, رکھتے نہیں. حضرت عائشہ کے پاس روزے کی حالت میں کہیں سے ہدیہ آیا, باندی کو بلایا, کہا کہ یہ گھر لے, وہ فلاں مدینے کے غریب کے گھر کو دے کے آؤ, وہ فلاں دے کے آؤ, فلاں جگہ دے, پورا ختم ہو گیا. جی باندی نے کہا آپ کا بھی روزہ ہے, افطار کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ رکھ لیتی. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے, پہلے بتا دی تو کچھ رکھ لیتی. یہ سب اب تو سب تقسیم ہو گیا. لاکھوں کا آتا تھا, رکھتے کچھ نہیں تھے, سب اللہ کی نسبت پر خرچ کر دیتے تھے.
آج ہمارے بچوں کو ہم نے کیا سکھایا؟ مل صاحب کا بھی ڈر نہیں ہے، بابا کا بھی ڈر نہیں ہے، بڑوں کا بھی ڈر نہیں ہے. کیسا آئیں گا ڈر؟ کیا روح افزا کا شیشہ ہے لا کے ڈال کے پلاتے ڈر آنے کے واسطے؟ ڈر آئیں گا کیسا؟ جو ڈرا رہے آ کے آستینہ چڑھا رہی، ہماری بچی کو ایسا بولیں کہتے، ہماری بچی کو ویسا بولیں کہتے. اب تم خود آ کے آستینہ چڑھاؤ، پھر تمہاری بچی کی تربیت ہوگی کیسے؟ تربیت نام ہے ٹوکنے کا، تربیت نام ہے روکنے کا، تربیت نام ہے بولنے کا. اور ہماری کچھ چڑھ بلکہ یہاں تک چڑھ رہا. ہم سمجھ رہے ہیں محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، ان کے مستقبل کو ختم کرنا ہے. یہ تیسرا حق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے گھرانے کا تیسرا حق. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جو آدمی اس بات کی چاہت رکھتا ہو کہ حشر کے میدان میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے، پورا بدلہ. سرکار نے فرمایا اذا صلی علینا اہل البیت، تو جب تو درود پڑھے فلیقل، اس طریقے سے درود پڑھ. سرکار نے بتایا کہ جب بھی تم درود پڑھو میرے افراد خاندان کو، میرے گھرانے کو اس درود کے اندر شریک کرو. جو نبی کے خاندان کو نبی پر درود پڑھتے وقت میں شریک کر لیتا ہے، سرکار کی بشارت ہے اللہ تبارک و تعالی نام اعمال کا مکمل پورا بدلہ اس کو عطا فرمائے گا. ان یکتال بالمکیال فلیقل اذا صلی علینا فی اہل بیتہ فلیقل اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ جیساب و امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ اس کے اندر درود میں وازواجہ کا اضافہ کرو، نبی کی بیویوں پر جو امہات المؤمنین ہیں، وذریتہ آپ کی نسل، آپ کی آل اولاد کے اوپر بھی ان میں شامل کر. یاد ہے درود شریف، درود ابراہیم؟ انٹر کی بچی داخلہ لینے آئی، درود شریف سنے، آدھا پڑھ کے بیٹھ گئے. آدھا پڑھو جی اماں کہتے ہو، نہیں ہمیں اتنا پڑھتی چلتا نا مل صاحب. بابا کیا پڑھا؟ ڈگری، گریجویٹ کرایا، شادی کے واسطے تھوڑے دن ہے. بچی بالغ کب ہوئی؟ 14 سال کی عمر میں SSC کا امتحان دیتی ہے، ڈگری پڑھ لی ہے، 5-7 سال تو اس کے گزر گئے امتحان کے بعد سے. بالغ ہو گئے 7 سال 8 سال ہو گیا. 8 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ حاضری لے رہا امام کی مسجد میں آ کے. شرم کرو شرم. اولاد کو شادی کے قابل بنا دیا، لیکن ان کو نہ نماز سکھایا نہ اذکار نماز سکھایا. کچھ تو بولے تو ایسا کیسا بولے، ویسا کیسا بولے، ایسا کیسا بولے، ویسا کیسا بولے. جنے سے تمہیں نا تم بولو، تمہاری اولاد ہے نا، تمہارے پیٹ کی اولاد ہے، تم بولو. تم بولتے تو ہم بولنے کی نوبت کیوں آتی؟ کچھ تو بھی خیال ہے تم کو؟ یہ کل کے دن ماں بنے گی، آنے والی نسل کی تربیت کیا کرے گی؟ جس کو خود دعائے خلوت نہیں آتا، جس کو خود درود شریف نہیں آتا، وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گی؟ خالی وہی کتان کے کپڑے وامل رہی، چپے وامل رہی، چندیاں وامل رہی، چپے وامل رہی، چندیاں وامل رہی. بس چپے چندیاں میں مرو خالی. نماز میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم، یاد ہے؟ سنا نا؟ ہاں اور ہلو بولو. میرے کو ایسی جاتا مل صاحب، تھوڑا بولو کہتے اسٹارٹنگ. نماز میں بھی ویسے بولنا، اماں کو بازو بٹھا کو ذرا اسٹارٹنگ تم لگاؤ، اسٹارٹر لگاؤ، ہم آگے چلتے ہیں. نماز ایسی چل رہی ہے ہماری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل محمد کا لفظ ہے، اس میں سب آگے اگر ہم نے نیت کر لی آل محمد. لیکن ابو داؤد کی جو روایت میں نے پڑھی اس میں سرکار نے فلیقل، تم درود اس طریقے سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی. اللہ کے رسول فرما رہے کہ ایسا درود پڑھو، اس کے اندر نبی کا تذکرہ، وازواجہ امہات المؤمنین، آپ کی بیویاں جو امہات المؤمنین ہے، وذریتہ، آپ کی آل اولاد، وَأَهْلَ بَيْتِهِ،
جی صاحب یہ درود کے اندر شریک کرو، جو نبی کے خاندان کو درود کے اندر شریک کرتا ہے تو اس کے لیے سرکار کی بشارت ہے، یہ حق ہے۔ کیا ہے؟ حشر کے میدان میں نام اعمال میں پورا 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 سمجھے؟ اب کیا کیا سمجھانا؟ ایک ہے جتنے کے تم حقدار ہیں اتنا ملنا، اس کو ایک موٹی زبان میں ایک لفظ میں سمجھا دیتا ہوں میں، کسر۔ کسر معلوم؟ دودھ لیتے خود کیا کرتی ہیں؟ دودھ لینے کے بعد تھوڑا وہ کسر ناپ سے الگ ہے، وہ نہیں کیا جی حسین صاحب، ناپ میں جتنا آتا وہ ڈالنے کے بعد ابھی تھوڑا کسر، یہ کسر ہے۔ یہ تم کو جتنا عمل کیا وہ تو اللہ دیں گے ہی، لیکن پورا کا کیا مطلب ہے؟ کسر بھی ملے گا اور اضافہ ملے گا۔ اللہ کی طرف سے ایک نیکی بھی مل گئی ہمارے لیے بیڑا پار ہے۔ یہ تین حق ہیں، کس کے؟ کس کے حق ہے یہ؟ نبی کے گھرانے کے، نبی کے خاندان کے۔ یہ تین حق ہیں۔ نمبر ایک، نبی کے خاندان کے ساتھ محبت رکھنا اور زندگی بھر کرنا۔ یہ گھروں کے اندر نبی کی بیویوں کے تذکرے، نبی کی بیٹیوں کے تذکرے، نبی کے دامادوں کے تذکرے، نبی کی بیٹیوں کے قربانیاں، نبی کے نواسے اور نواسیوں کے تذکرے، یہ کرو۔ روٹے چنگوں سے، شربت کے ہنڈیوں سے وجی صاحب نجات ملنے والی نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ دشمنوں کے کام ہے، ہمارے کام نہیں ہے۔ پہلا حق محبت کرنا، دوسرا حق ان سے وفادارانہ سلوک ہونا، اور وفاداری کیسی ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسرے، جب بھی سرکار پر درود پڑھے، نماز میں نہیں، نماز میں تو نماز کا درود ابراہیم ہے، وہ سرکار کی طرف سے طے ہے، وہی پڑھیں گے ہم۔ یہ عام حالتوں میں جمعہ ہے، درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا۔ نبی نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، جو جتنا کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کے دن سرکار سے اتنا قریب ہوگا۔ تو اس کے اندر درود کے اندر کس کو شریک کرنا ہے؟ نبی کے خاندان کو، اس میں آپ کی بیویاں ہیں، وہ ذریاتہ امہات المؤمنین، یہ سب جو ہے آپ کے آل اولاد ہیں، کما ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ درود میں سرکار کے خاندان کو شریک کر کے پڑھیں گے، سرکار کی طرف سے بشارت ہے۔ یہ تین حق ہیں، تینوں میں نے حدیث کی کتابوں سے بتا دیے۔ پہلا حق ترمذی سے ہے، دوسرا حق بخاری سے ہے، اور تیسرا حق ابو داؤد سے ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حق کو جان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیاں تیرے اور تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کے خلاف چل رہی ہیں۔ اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم محسنوں کو نہیں پہچانتے، ان کی قربانیوں کو نہیں پہچانتے۔ اے اللہ تیرا مبارک مہینہ جس کو شہر اللہ کہا گیا، جس کے روزے کو رمضان کے بعد کے روزے کو یہ سب رمضان کے بعد افضل ترین روزہ بتایا گیا، اے اللہ وہ ایام چل رہے ہیں، اللہ اس کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی محبتوں سے ہمارے دل کو لبریز فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ وفادارانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ شہدائے کربلا کو ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی قربانیوں کے بدلے میں اے اللہ آج پوری امت سسکتی حالت میں ہے، اے اللہ ان سب کی نصرت کے فیصلے فرما دیجئے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے عزت کے فیصلے فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔